اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، السلام علیکم۔ جی بیٹا، آج ہمارا 23واں لیکچر ہے، لیکچر نمبر 23۔ حصہ نظم سے ہماری نظم چل رہی ہے آدمی، جس کے شاعر ہیں سید ضمیر جعفری۔ ٹھیک ہے جی۔ شعر نمبر 5 ہے: عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی۔ طنز و مزاح میں بات کر رہے ہیں، ہنسنے ہنسانے کے لیے شعر لکھا ہے۔ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ صحرا نوردی کرنا، صحراؤں یا جنگلوں میں پھرنا، دیوانہ عاشق، سودائی، سمجھدار سوجھ بوجھ رکھنے والا، عقل مند۔ مفہوم ہے اس شعر کا: کیس نے عمر بھر صحرا نوردی کی مگر اس نے لیلا سے شادی نہ کی، یعنی کیس دیوانہ ہونے کے باوجود کتنا سمجھدار تھا۔ سید ضمیر جعفری اردو ادب میں مزاحیہ اور طنزیہ شاعری کے حوالے سے بہت مشہور ہیں۔ زیر تشریح نظم میں انہوں نے طنز و مزاح کے پیرائے میں معاشرے کی بگڑتی ہوئی اقدار پر روشنی ڈالی ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے کیس کا ذکر کیا ہے۔ کیس دراصل ایک شہزادہ تھا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے لیلا نامی ایک خاتون سے عشق ہو گیا تھا، اور اسی کے عشق میں وہ تمام عمر صحراؤں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ شاعر نے اسی سے ایک مزاحیہ پہلو نکالا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ کیس نے دیوانہ پن کا ڈرامہ کیا تھا، دراصل اس کی دیوانگی میں بھی اس کی عقل مندی پوشیدہ تھی۔ وہ تمام عمر صحراؤں میں پھرتا رہا۔ اگر واقعی وہ لیلا کا اس قدر سچا عاشق تھا تو اس سے شادی کیوں نہ کی؟ شاعر کے خیال میں کیس شادی کے جھنجھٹوں اور بکھیڑوں سے آزاد رہنا چاہتا تھا، اور شادی کے بعد سر پر پڑنے والی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے اس نے شادی نہ کی۔ وہ جانتا تھا کہ شادی کے بعد مسائل خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، عشق کہیں کا نہیں رہ جاتا۔ ٹھیک ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے موجودہ دور کے عاشق کا نقشہ بھی پیش کیا ہے کہ وہ عشق تو کر لیتا ہے، لیکن جب شادی کا نام لیا جائے تو گھبراتا ہے۔ شادی سے آزادی سلب ہو جاتی ہے، انسان ذمہ داریوں اور پابندیوں کے بوجھ تلے دبتا ہی چلا جاتا ہے۔ شادی کے جو فسانے ہیں رنگین بہت ہیں، شادی کے جو فسانے ہیں رنگین بہت ہیں، لیکن جو حقائق ہیں وہ سنگین بہت ہیں۔ شاعر کی اس بات میں ہلکا سا طنز بھی ہے کہ دور حاضر کے نوجوان شادی کرنا گلے کے طوق ڈالنے کے مترادف سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شادی کرنے سے ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی اور ہماری آوارگی میں فرق آئے گا۔ حالانکہ شادی کرنا سنت اور فطرت کے عین مطابق ہے، معاشرے کی ترقی کا ضامن بھی ہے، لیکن موجودہ دور کی مہنگائی اور غیر شرعی رسومات نے شادی جیسے آسان اور مسنون عمل کو بھی مشکل ترین بنا دیا ہے۔ شادی کی رسومات پر بیجا اصراف، شادی کے بعد کی ذمہ داریوں اور مہنگائی کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کو شاعر نے بڑی مہارت سے پیش کیا ہے۔ آج کے زمانے کو اس کے رسم و رواج کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے مجنوں کی مثال پیش کی ہے کہ مجنوں نے پاگل پن کے باوجود بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے عشق تو کیا، لیکن لیلا کے عشق میں جنگلوں میں مارا مارا پھرا، پر اس نے شادی نہیں کی۔ شادی سے گریزاں کیوں رہا کہ بعد کے رسم و رواج اور جھنجٹ جو فسادات کا باعث بنتے ہیں، جو اچھائی
ختم کر کے برائی کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں، مقابلہ بازی سکھاتے ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے جس سے۔ تو ان برائیوں سے بچنا چاہیے، معاشرے کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ معاشرے میں جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی کی کتنی سادگی کے ساتھ، تو اگر ایسا ہو جائے تو کسی غریب پر بیٹیاں بوجھ نہ بنے۔ ان امیروں نے، ان کی امیرانہ زندگیوں نے غریب پر بیٹی بوجھ بنا دی ہے۔ ان بے جا رسم و رواج نے ترستی رہ جاتی ہیں غریب کی بیٹیاں۔ ٹھیک ہے جی، شعر نمبر ہے ہمارا 6۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ دانش عقل، دانائی، حکمت بھی دانائی کو ہی کہتے ہیں۔ کم آزار، بے ضرر، تھوڑی تکلیف دینے والا۔ مفہوم ہے آج کے دور میں دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود جو دوسروں کو تکلیف نہ دینے والے آدمی وہ بہت کم ملتے ہیں۔ زمانے میں ایسے آدمی بے شمار ہیں جو دوسروں کو تکلیف دے کے سکون محسوس کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے موجودہ دور کے انسانوں کے رویوں پر تنقید کی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اگرچہ آج انسان مریخ اور چاند پر اپنی عظمت کے نشان ثبت کر آیا ہے اور اس نے ستاروں پر کمندیں ڈال لی ہیں، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں میں پوشیدہ رازوں کو عیاں کر لیا ہے، پہاڑوں کے سینے چاک کر لیے ہیں، اپنے علم و فضل کی بدولت زمین کا سینہ چیر کر اپنے لیے آسائشی کے سامان مہیا کر لیے، مگر پھر بھی وہ دیگر انسانوں کے ساتھ مل کر رہنے کا ڈھنگ نہیں سیکھ پایا۔ ایک مفکر نے کیا خوب کہا ہے، سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا اور پانی میں تیرنا تو سکھا دیا۔ سائنس نے انسان کو ہوا میں اڑنا اور پانی میں تیرنا تو سکھا دیا، لیکن زمین پر رہنا نہیں سکھایا۔ آج بھی انسان دیگر انسانوں کو ویسے ہی نقصان پہنچا رہا ہے جیسے پرانے وقتوں کا جانور نما انسان پہنچایا کرتا تھا، مگر کچھ لوگوں کے خیال میں تو دور حاضر کا انسان اور بھی وحشی ہو گیا ہے۔ دور حاضر کے ابن آدم میں آدمی پن کی کوئی بات نہیں۔ ہوا ایسی چلی ہے نفرتوں کی، لہو میں خار بہتی جا رہی ہے، یعنی خون میں کانٹے پیدا کرتی جا رہی ہے۔ شیخ سعدی نے ایک شعر میں فرمایا تھا، اے انسان کیا تو نے زمین کے معاملات درست کر لیے ہیں کہ اب آسمان کو سنوارنے کا خواہش مند ہے؟ شیخ سعدی نے فرمایا تھا ایک شعر جس کا ترجمہ ہے، اے انسان کیا تو نے زمین کے معاملات درست کر لیے ہیں کہ اب آسمان کو سنوارنے کا خواہش مند ہے؟ دراصل انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے کام آئے، دوسروں کے دکھ درد بانٹے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے مقصد تخلیق کے تقاضے پورے کرے، محبت و قوت کے رویے اپنائے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اس کی مخلوق سے محبت اور پیار کرے، کیونکہ یہی اس کا مقصد تخلیق ہے۔ درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ لیکن آج کا انسان شعور و آگاہی اور علم و حکمت کے باوجود اپنے مقصد تخلیق کو بھلا بیٹھا ہے، یہ اخلاقیات کی اعلیٰ قدروں سے نظریں چرا رہا ہے اور اس مشینی دور میں خود بھی مشین بن کر رہ گیا ہے جو انسانی ہمدردی اور احساس مربت سے بالکل عاری ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت،
ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے ساتھی انسانوں کا خیال رکھا جائے اور بعد میں مادی ترقی کی دوڑ میں شامل ہوا جائے۔ بہتر ہے ماہ و مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، بہتر ہے ماہ و مہر پہ ڈالو نہ کمندیں، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے، انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے۔ بیٹا اس پورے شعر میں انسانیت کا درس مخفی اور واضح دونوں طرح سے برملا دیا گیا ہے کہ ہم اپنی دوڑ میں آگے بڑھنے کی، کامیابیوں کی دوڑ میں انسان کے جو ہمارے اوپر دوسروں کے فرائض ہیں، جو دوسروں کے حقوق ہیں ہم پر، وہ بھلا دیے ہیں ہم نے۔ ہم کسی کے کام آنے سے قاصر ہیں کیونکہ ہماری اپنی روٹین میں کسی اور کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس وقت ہم نے یہ کرنا ہے، اس وقت ہم نے یہ کرنا ہے، اس وقت ہم نے سونا ہے، اس وقت جاگنا ہے، اس وقت پڑھنا ہے، کالج جانا ہے، اکیڈمی جانا ہے۔ بیٹا انسانیت کہاں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کہاں سے ملے گی؟ دل سے ملے گی۔ اپنے دلوں کو زندہ کیجیے، عبادات کی طرف مائل ہو جائیے، اس میں وقت نکالیں اپنے لیے، اپنے آپ کا، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے بڑوں کے فرائض پورے کریں، ان کا حق ہے جو آپ پر، ادب احترام بجا لائیں، ان کا حال احوال پوچھیں، ان کا احترام سیکھیں۔ تو بیٹا اپنے لیے جئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے، مظاہر فطرت پر غور کریں، اپنی ذات پر اپنے آپ کو پہچانیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخر کس لیے پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی کل اگلے اشعار کے ساتھ، اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔